بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے نعمت اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان کو اس کے مقصد حیات بارے آگاہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیات 1 تا 3 میں فرمایا، بے شک انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے خلق کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں، تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا وجود بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے اپنے تک پہنچنے والے راستے کی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے دی۔ اب خواہ وہ شاکر یعنی شکر گزار بنے، خواہ کفور یعنی ناشکر گزار۔ آیت ہے، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکر گزار، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ شکر گزار ہی بنے، جس کا طریق اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، کہ جنہوں نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، فَاكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سورہ نحل آیت 114۔ تو کھاؤ طیب یعنی غذائیت سے بھرپور، صحت بخش، خوشنما اور تازہ حلال رزق کو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی تابع داری کرتے ہو۔ نعمت کا شکر ادا کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ سورہ مائدہ آیت 6۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی حرج رکھے، لیکن چاہتا یہ ہے کہ تمہیں متحر کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ نعمت کا شکر ادا کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ سورہ انبیاء آیت 80۔ ہم نے داؤد کو تمہارے لیے لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت کا علم دیا تاکہ تمہیں جنگ میں زخمی ہونے سے بچائے، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ اور اب نعمت کا شکر ادا کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا
جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ سورہ نحل آیت 78۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور تمہارے لیے سماعت، بصارت اور سمجھ بوجھ بنائی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اب نعمت کا شکر ادا کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات 47 تا 52 میں فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، وہ یہ کہ تمہیں علم والوں پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ان سے کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی ان سے جان چھڑانے کا معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی کہ وہ تم کو برا عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کے پاس سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے پانی کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، اور آل فرعون کو تمہاری نظروں کے سامنے غرق کر دیا، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور یوں تم ظالم بن گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں پر ایک اہم بات نوٹ کیجیے، اور وہ یہ کہ آیت ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون میں جو اللہ نے یہ کہا ہے، پھر موسیٰ کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور یوں تم ظالم بن گئے، تو اس سے یہ حقیقت پھر سے واضح ہو گئی کہ ہر وہ شخص ظالم ہے جو کسی بھی قسم کی پرستش کرتا اور کراتا ہے، خواہ وہ پرستش نماز کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، جس کا کوئی حکم اللہ نے قرآن میں ہرگز نہیں دیا۔ بہرحال اب نعمت کا شکر ادا کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیات 6 تا 8 میں فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کے پاس سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ آیت ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ
ربکم لا ان شاکرتم لا ازیدنکم ولئن کافرتم ان عذابی لشدید۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔